خصوصا على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ وحدہ لا شریک کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جمیع صحابہ کرام، آل پاک، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل تقریم و تعظیم مفتی عثمان رضوی صاحب اور منتظمین محفل حسان رضا صاحب، شاکر رضا بھائی اور دیگر معززین علاقہ اور میرے دینی و یقینی دوستوں بزرگ و بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد و حساب کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی کی ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارے اکابرین کا الحمدللہ یہ شروع سے ہی منہج یعنی راستہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کو سلام کرنا سکھاتے ہیں، چاہے وہ اس امت کے ولی ہی کیوں نہ ہو، صحابی ہو، اہل بیت ہو، ازواج ہو، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ مدینے کے پتھر بھی ہو، ہمارے امام پتھروں کو بھی سلام کہنے کا درس دیتے ہیں. ہم شخصیات کو نہیں دیکھتے، ہم تو اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. یہ جو گزشتہ چند ایام ایک فضا بن گئی ہے، یہ ان کو ماننے والے ہیں، یہ ان کو ماننے والے ہیں. بھئی ہم اس کشتی کے قائل نہیں ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر آئے، وہ بھی ہمارے لیے سب تعظیم و تقریم ہیں. سیدہ پاک کا ذکر آئے، وہ بھی ہماری سرامت کا تاج ہیں. وہ شخص تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اہل بیت سے محبت نہ کرے، اور وہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کے صحابہ سے محبت نہ کرے. صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میری ماں ایمان قبول کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. وہ گھر گئے، ان کی والدہ غسل فرما رہی تھی اور کلمہ شریف کی زبان پر پہلے سے جاری ہو چکا تھا. وہ خوشی خوشی واپس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت خوش ہوں، میری ماں آپ کی غلامی میں آ گئی ہے. آقا کی دعا ہے کوئی بڑی قابل ہے. آقا نے فرمایا: یا اللہ، ہر اہل ایمان کے دل میں ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت پیدا فرما. اہل ایمان کو دعا صحیح مسلم کی حدیث پڑھی، جیسی یہ حدیث لا یحب علی المنافق، علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا، مومن بغض نہیں کر سکتا، ایسے رسول اللہ کے صحابہ سے بھی منافق محبت کر نہیں سکتا اور مومن بغض نہیں کر سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت ہمارے ساتھ آنکھوں پر ہے. میں نے آیت مبارکہ پڑھی: محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں. یہ صحابہ کرام کا ذکر یہاں سے شروع ہوا. لطف کی بات یہ ہے کہ آیت مبارکہ کی ابتدا والذی ارسل رسولہ بالہدی سے ہوئی، اور اللہ کا وہ ذات ہے جس نے محبوب کو بھیجا.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. آسان ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ دوسری ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے محبوب کو بھیجا، یعنی اللہ نے اپنے ہونے کی پہچان مصطفیٰ کی ذات سے کروائی ہے. اور مصطفیٰ کی رسالت کی حقانیت کیسے فرمائی؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یا اللہ بہت سے لوگ مدعی نبوت ہوں گے، دعوی رسالت کریں گے، بلکہ آقا نے فرمایا میرے بعد 30 لوگ دعوی نبوت کریں گے اور سب جھوٹے ہوں گے. تو یا باری تعالیٰ رسالت کی حقانیت کی بھی کوئی دلیل ہو. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے صحابہ میرے محبوب کی حقانیت کی دلیل ہے. ایسے میرا محبوب میرے ہونے کی دلیل ہے، میرے محبوب کی حقانیت، میرے محبوب کی عظمت کی دلیل ہے، جو میرے محبوب کے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. سید شیخ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے اصول کیا ہے، آپ کی تعظیم کا دائرہ کار کیا ہے؟ تو شیخ صاحب رحمۃ اللہ اس نے کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں. اصل میں خرابی تو یہی برا کر ہوئی کہ ہم نے فیس بک سے واٹس ایپ سے دین سیکھنا شروع کیا. قرآن کی واضح طور پر ہدایت ہے کہ مجھ سے راستہ مانگو ان کا جن پر میرا انعام ہوا ہے. خود سے قرآن اور حدیث پڑھنے والے غیر مقلدیت کے دائرے تک جا پہنچے، کوئی قادیانیت کے گمراہ کنویں میں جا گرا. لیکن یا اللہ تم نے قرآن کی جو ام الکتاب یعنی ماں ہے کتاب کی سورہ فاتحہ، اس کے اندر انعمت علیہم کہا. یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلا. قرآن کے راستے پر چلنے کا نہیں کہا، حدیث کے راستے پر چلنے کا نہیں کہا. وجہ کیا ہے؟ قرآن کا راستہ مانگتے وہ بھی تو ہدایت ہے، حدیث کا راستہ مانگتے وہ بھی ہدایت ہے. لیکن بات سمجھ نہیں آئی کہ انعام یافتہ لوگوں کو کہہ کر وہ اللہ نے فرمایا مجھ سے میرے محبوب کے صحابہ کا راستہ مانگو، میرے محبوب کے اہل بیت کا راستہ مانگو، مجھ سے اجمیر کے خواجہ کا راستہ مانگو، مجھ سے لاہور کے دادا کا راستہ مانگو، مجھ سے گولڑا کے مہر شاہ کا راستہ مانگو. وجہ کیا ہے؟ قرآن کا راستہ نہیں، حدیث کا راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے گویا اشارہ دیا اس طرف. یہی تو سمجھا رہا ہوں، قرآن اور حدیث پڑھ کر بہت سے بدعت جائیں گے، پھسل جائیں گے، ان کا دامن پکڑنے کے لیے کوئی پھسلنے نہیں کرے گے. یہ قرآن اور حدیث کا وہی معنی جو یہ کرے کہ وہی حق ہوگا. الحمدللہ ہمارے اکابرین نے کتابیں پڑھی، کوئی نالائق تو نہیں تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. کیا ان کو دین سمجھ نہیں آتا تھا؟ آپ کو ایک حدیث مل گئی اور شور شرابہ شروع. علم کی بساط کیا ہے؟ علم حدیث کی اقسام کیا ہے؟ قرآن کی آیات کتنی ناسخ ہیں، کتنی منسوخ ہیں، اور وجوہ ترجیحات کی بھی ہوا کرتی ہیں. جب دو حدیثیں آپس میں ٹکرائیں آتا جاتا کچھ نہیں، اور فیس بک پر لان تان کا سلسلہ صحابہ کرام کا. تمہیں کیا معلوم کہ رسول اللہ نے بات کہی ہے کہ نہیں کہی؟ آقا کا نام لے لے کے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے محدثین اس فتنے کو دیکھتے تھے کہ اس امت مسلمان کی جتنی محبت اپنے نبی کے ساتھ ہے، اس محبت کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. تو انہوں نے اس مسئلے پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے النکت البدیعات لکھی ہے، ابن جوزی نے الموضوعات لکھی ہے، اور سیوطی کی ایک اور کتاب اللالی المصنوع ہے، ملا علی قاری نے الموضوعات لکھی ہے. ان احادیث کی کتابوں میں صرف اسی بات کی نشاندہی کی گئی کہ یہ حدیث قال رسول اللہ سے شروع ہوئی ہے، یہ رسول اللہ نے نہیں فرمائی. آقا کا نام لے کر امت کو گمراہ کیا گیا ہے. اب آپ میں سے کوئی ایک حدیث پڑھ جائے اور سوال ذہن میں لے کے بیٹھا ہو تو یہ اس کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ مجھے بتائے یہ حدیث صحیح ہے، صحیح واسطوں سے پہنچی ہے، اور ہمارے اکابرین نے پڑھی نہیں تھی، صرف میرے تک پہنچی ہے. میں اس سے استدلال کرتا ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. یاد رکھیے کہ یہ مشاجرات میں صحابہ، یہ صحابہ کی آپسی جنگیں ہیں، ہمیں ان کا انکار نہیں، یہ بالکل ہوئی ہیں. اور ان جنگوں کے بعد ان پر حاشیہ آرائی جڑی ہے. تاریخ کی کتابوں میں ہم کو یابس پڑھا گیا، اور روافظ نے ان کتابوں کے اندر اپنی مرضی کا مواد شامل کیا.
ایک 7ویں صدی میں آدمی لکھ رہا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقولانی کو گالیاں دیتے تھے. مجھے اس کی صحت پر گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایک سوال تو بنتا ہے کیا ہمارے نبی کی تربیت اتنی ناقص تھی کہ یہاں آنکھیں بند ہوئی وہاں پر صحابہ دستوں گریبان ہو گئے؟ تو تمہارے اپنے دین کی کیا حیثیت ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی اور دین میں بگاڑ شروع ہوا، دستوں گریبان ہوئے، ایک دوسرے کے گھروں کو آگ لگا دی گئی اور ایک دوسرے سے جنگیں شروع ہوئی اور ایک دوسرے کو ممبروں پر گالیاں دی جا رہی تھی، تو آپ کسی غیر مسلم کو کیا کہہ کر مسلمان کریں گے؟ وہ کہے گا تمہاری بنیاد ہی خراب ہے، تمہارے نبی کے اصحاب ہی بگڑے ہوئے تھے، مجھے کیا کہتے ہیں دین میں لانے کے لیے؟ اسی لیے تو امام ابو زرع رازی، میری نظر سے ایک حوالہ گزرا کہ ابو زرع رازی چھوٹا آدمی نہیں، تاریخ اسلام میں 7 لوگوں کو یہ لقب ملا ہے امیر المومنین فی الحدیث. امیر المومنین فی الحدیث، کم از کم ابو زرع ان کو 7 لاکھ حدیثیں زبانی یاد، 7 لاکھ حدیثیں زبانی یاد. کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں. اللہ نے جس کو فضیلت دی ہو وہ ماننا بھی ہمارا شیوا ہے، حق کہنا چاہیے. 7 لوگوں کو یہ لقب ملا، یہ ٹائٹل ملا کہ امیر المومنین فی الحدیث، حدیث میں ان سے بڑا امام کوئی نہیں. ان سے ان کے تلمیذ نے پوچھا یہ جو لوگ صحابہ کو تنقید کا دروازہ کھولتے ہیں، آپ تو حدیث کے امام ہیں، قال رسول اللہ پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ابو زرع رازی نے ایک لمحہ بھی سکوت نہیں فرمایا کہ سوچا ہو میں کیا کہتا ہوں. فوراً کہا ایسے لوگ زندیق ہیں، ملحد ہیں، اسلام سے خارج ہیں. اتنا بڑا فتویٰ حضور جو صحابی کو گالی دے، صحابی کی بے ادبی کرے، آپ اتنا بڑا فتویٰ کیسے لگا رہے ہیں؟ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول الکفایہ میں حکیم بغدادی نے لکھا ہے. ابو زرع رازی نے فرمایا چل میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو قرآن ہے یہ صحیح ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہات ہے؟ اس نے کہا یہ تو لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. بڑی ہی زبردست کتاب، اول تا آخر ساری کی ساری محفوظ ہے. آپ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ کی سنتیں ہم تک پہنچی ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی حدیث میں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے ایسے فرمایا. یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی ہے؟ اس نے کہا یہ تو صحابہ نے بتائی، ہم نے تو رسول اللہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محو گفتگو ہوتے سنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مطہر کی زیارت کی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں دیکھی ہیں. ابو زرع رازی نے فرمایا بیٹا یہ کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے دیکھا ہے. یہ جو قرآن تم تک پہنچے کس کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ اس شاگرد نے کہا صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے. آپ نے فرمایا جو صحابہ کو گالی دیتا ہے یا صحابہ کو تنقید کرتا ہے گویا وہ قرآن کے واسطے پر تنقید کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہم تک پہنچی اس کو تنقید کر رہا ہے. تو گویا خود کہہ رہا ہے نہ قرآن معتبر ہے نہ حدیث معتبر ہے. جب آپ کسی کو تنقید کرتے ہیں تو اس کی لائی ہوئی بات پر بھی اور اس کی لائی ہوئی بات پر بھی آپ کی گویا تنقید ہوتی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں آپ ہے ہی نہیں تو آپ کی بات پہ کیا اعتبار کریں؟ میں کہوں یہ جھوٹا انسان ہے تو یہ جو پیغام مجھے دے گا پیغام کو کس حد تک دنیا اعتبار کرے گی؟ نہیں کرے گی. مجھے اگر اس شخص سے لی ہوئی بات کی حجیت منوانی ہے تو مجھے اس شخص کا کردار لوگوں کی نظر میں صاف کرنا پڑے گا. مجھے اگر قرآن کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا دفاع کرنا ہے تو لا محالہ اس ممبر پر بیٹھ کے سیدنا معاویہ کا دفاع کرنا پڑے گا. 163 حدیثوں کے راوی ہیں سیدنا معاویہ، ان میں 60 حدیثیں تو کم از کم بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان امیر معاویہ زندہ. یہ مجبوری ہے ہماری، ہم تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے دین اسلام بچانا ہے. ادھر بیٹھ کے 2 گالیاں دو، 2 اس کو دو، 3 اس کو دو، 4 اس کو دو، 5 اس کو دو اور نکل جاؤ. تو بھائی جو تمہارے پاس دین آیا اس دین کا پھر کیا اعتبار رہے گا؟ ایسے مضمون لوگوں سے،
ایسے مقبول لوگوں سے جن پر کان ہے تم نے دین لیا ہے؟ تمہارے دین کی حیثیت کیا ہے؟ بالکل نہیں ہے کہ دین کا تقاضا بھی ہے اور یہ اخلاقی جرت بھی ہے کہ تمہیں رسول اللہ کے صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے، نہیں تو دین تمہارا بالکل صاف ہو جائے گا۔ حضرت معاویہ کو اکیلے مورود طعن نہیں بنتے، اسی لیے تو امام نسائی نے فرمایا تھا جو حضرت معاویہ کو تنقید کرتا ہے گویا وہ پردہ چاک کر دیتا ہے، وہ باقی صحابہ پر بھی تنقید کرتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کرنے والوں پر ایک سوال ہے، اگر وہ مورود طعن ہیں، ان پر طعن ہی ہیں، تو ان کے ساتھ جو جانے والے صحابہ ہیں وہ بھی تو اس جرم میں برابر کے شریک ہوئے، وہ بھی تو پھر برابر کے شریک ہوئے۔ تو ان کے نام کبھی سن لیجئے کون کون ہے۔ ان کا پہلا نام جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہے، پہلا نام تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 5,500 حدیثوں کے راوی ہیں۔ تاریخ دنیا میں خیسمہ کھول کے دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ بن عمر بن خطاب کے ساتھ تھے، اور ان جگہوں پر ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی رکھیں، ہم دونوں فریقین کی عزت کرتے ہیں۔ مولا علی کی عظمت اتنی بلند ہے کہ مولا علی آسمان ہے اور معاویہ کے سامنے زمین ہے، لیکن معاویہ جہاں ہمارے سامنے ہے وہ آسمان ہے اور پھر ہم کے سامنے زمین ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، سبحان شان امیر معاویہ اللہ، واہ قاری صاحب، سبحان اللہ۔ اپنی اوقات سمجھ لیجیے، جہاں پر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا تقابلہ حضرت معاویہ سے ہے تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہم رات کرتے ہیں۔ مولا علی کی فضیلت کو کون سے منظور تو مولا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہماری مجبوری یہ عزت اس لیے کرنی ہے کہ نہج البلاغہ کا 58واں خطبہ دیکھیے، مولا علی سے پوچھنے والوں نے پوچھا حوالہ ان کی کتاب سے اس لیے دے رہا ہوں، ہمارے پاس یہ اپنی کتابوں کے حوالے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے سامنے لڑ رہے ہیں یہ مشرکین ہیں۔ مولا علی نے فرمایا نہیں یہ مشرکین تو نہیں ہوتا، تو پھر یہ منافقین ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ منافقین کی علامات بھی نہیں ہیں۔ مولا علی سے پوچھنے والے نے پوچھا یہ جو سامنے آ کر کھڑے ہیں پھر یہ کون ہے؟ آپ نے کہا اخوان، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، بس غلط فہمی میں ہمارے سمجھنے کے لیے آ گئے۔ جس کو مولا علی بھائی کہہ رہے ہو اس کے ساتھ لڑائی کی جا سکتی، ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے موجب کبیر کی حدیث ہے اور حیثمی نے اس کی توثیق کی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہنے والے نے کہا یہ جو دونوں طرف سے لوگ مارے گئے آپ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اے علی انت منی بمنزلت ہارون، تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھا۔ تو مولا علی کو سلام کرتے تو مولا علی کے علم بھی تو مانو نا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا جی حضرت آپ کیا کہتے ہیں لوگوں کے لیے جو سامنے آ گئے، لڑے، شہید ہوئے؟ آپ نے قتل آیا و قتل معاویہ فی الجنتی، ہمارے شہید بھی جنت میں جائیں گے، اللہ کے لیے آئے تھے، ان کے شہید بھی جنت میں جائیں گے، اللہ کے لیے آئے تھے۔ علی کو ان کے ایمان پر شک نہیں، مولا علی کے ایمان پر شک نہ کرے، اور تم تنقید کرو اور جس سے محبت کی جاتی اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ واہ جی واہ، بڑی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے داعی ہو تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی تو مانو، اللہ اللہ لا تتخذوا غیرا من بعدی، اے لوگوں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ میرے آقا کی نظر دیکھ رہی کہ صحابہ کا مشاہدات بھی ہوں گے، معاملات بھی اس حد تک پہنچیں گے، تلواریں نکلیں گی، لیکن آقا نے فرمایا 3 باتیں جب شروع ہو تو اس مجلس سے اٹھ کر چلے جانا۔ پہلی بات جب تقدیر پر گفتگو ہو اور دیکھو کہ اب گفتگو کا رخ تقدیر کے معاملے کی طرف مڑ گیا، اس مجلس سے اٹھ جانا تیرے ایمان کی سلامتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ستاروں کی گفتگو ہو، یہ ستارہ ٹوٹے تو یہ ہوتا ہے، یہ ستارہ ٹوٹے تو یہ ہوتا ہے، آقا نے فرمایا اس مجلس سے اٹھ جانا تیرا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور آخری بات امت کے غمخوار نبی نے بتائی جو اپنی امت کے لیے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ہے،
آپ فرمایا جب میرے صحابہ کے لیے تنقید کا دروازہ کھول رہا ہو اس مجلس سے اٹھ کر چلے جانا تیرا ایمان نہیں. سبحان اللہ. میرے صحابہ کی اچھی بات کرنا، ان کے لیے کوئی ایسی بات نہ کرنا جو تیرے ایمان کو صاف کر دے. سیدنا شیخ سعد مصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرنے لگا تھا. کوئی چھوٹا شخص تو نہیں، یہ جو دین ہے یہ سارا شخصیات ہے. قرآن اور حدیث جو ہمارے بڑوں نے پڑھ کر ہمیں سمجھایا اس کا وہی معنی معتبر ہے، وہ معتبر نہیں جو تم نے خود سمجھا. تم جانتے ہی کیا ہو قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں. مولا علی سے تو ہم محبت کرتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا تحریر سنیے. ایک شخص کو ممبر پر بیٹھے ہوئے باز کہتے سنا. تفسیر خازن دیکھیے. آپ نے پوچھا تجھے قرآن کے ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے. آپ نے کہا کتنی آیتیں قرآن کی منسوخ ہیں، کتنی ناسخ ہیں؟ اس نے کہا نہیں لگی. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا نکل جا اس مسجد سے باہر، اس مسجد سے باہر، آئندہ مسجد میں قدم نہ رکھنا. اس کا مطلب ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کہتے ہیں کہ گفتگو کرنے کا اسلام پر اسی کو حق ہے تو اسلام کی معلومات کی رکھتا ہے. خود سے ایک چھوٹا سا رکا پکڑا اور شروع ہو گئے اس پر. یہ ایسے ہے ویسے ہے. ہم ایک سے دوسرا سوال کریں تو خاموشی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شیخ سعد مصری نے فرمایا جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم نہیں کی اس نے گویا مصطفیٰ ہی کی تعظیم نہیں کی ہے. یہ شفا میں لکھا ہے. قاضی عیاض کی مشہور کتاب ہے، آقا کی بارگاہ کی مقبول کتاب ہے کہ جس نے میرے آقا کے صحابہ کی تعظیم نہیں کی اس نے گویا مصطفیٰ ہی کی تعظیم نہیں کی، اور جس نے رسول اللہ کے اہل بیت کی تعظیم نہیں کی اس نے بھی گویا رسول اللہ کی تعظیم نہیں کی. یار یہ تو نسبت بڑی ہے. مجھے ذہن میں پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال اللہ علیہ جو گزرے ہیں، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو مرید خاص سے پیر میرے علی شاہ کے پیر بھائی. سمجھنے والوں کے لیے یہ ایک بات ہی کافی ہوگی. ان کے ایک مرید نے اپنے پتر کو بھیجا مدینہ شریف جا، آقا کی بارگاہ میں جا، سلام عرض کر میرا بھی مدینے کی ہوا کھا، شجر و حجر کو سلام دے. میرے آقا کی سانسیں اس ہوا میں مہکتی رہی ہیں، معطر کرتی رہی ہیں. تو وہ جو بچہ تھا پیر حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا، وہ مدینہ شریف گیا. مدینہ شریف کا ماں حق کو اس نے عزت کیا، تعظیم کی جیسے کرنی چاہیے تھی. جب مدینے کے نظارے دیکھ کر واپس لوٹا تو باپ نے پوچھا آپ مطلب مدینے کی خیر خبر سنا؟ اس نے کہا مدینے کی ہوائیں معطر ہیں، مدینے کی ہر چیز قابل عزت ہے. ہاں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک پاگل کتا میرے پیچھے پڑ گیا، میں نے اس کو مارا. اس کے باپ نے کہا تیری محبت رسول اللہ سے کامل ہی نہیں ہے، مدینے کے کتے کو بھی پاگل نہیں کہا جاتا. مدینے کے کتے کو بھی پاگل نہیں کہا جاتا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کتنی ہے. جس شہر کے کتوں کا بھی عزت ہو، ان لوگوں کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں جو میرے آقا کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، میرے آقا کے ساتھ جہاد میں جاتے رہے. ان کی آنکھوں میں آقا کا چہرہ دیکھتی نہیں، میرے آقا کی آنکھوں کا چہرہ دیکھتی نہیں. یہ تو مرنے والے ہو جاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے کرامہ یا رسول اللہ، ایک بار تو چہرہ دکھا جائیے آقا. یہ تو تم بھی جانتے ہو اس سے بڑا شرف کوئی نہیں ہے جب آقا ہمارے گھر میں تشریف لائے. کائنات کی سب سے بڑی فضیلت ہے. تو ان لوگوں کی آنکھوں کے لیے کیا کہتے ہیں جو دن میں ہزاروں بار آقا کا چہرہ دیکھ رہی ہے، ان کو تم صاحب فضیلت ہی نہیں سمجھتے، ان کی کوئی شان ہی نہیں، کوئی عظمت ہی نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 امام فقہ کے، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، شامی نے لکھا ہے، علامہ شامی نے کہ چاروں اماموں سے باہر اہل سنت نہیں ہے، کوئی 5واں امام نہیں اہل سنت کا فقہ میں. ہم 4 امام مانتے ہیں، چاروں کے درمیان اہل سنت ہے. دنیا میں کہیں بھی تو سنی ہے وہ چاروں میں سے کسی ایک امام کا ماننے والا ہے. چاروں کا اگر عقیدہ بھی سن لیجیے، صحابہ کے لیے اور سیدنا معاویہ کے لیے. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محترم سے سنا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے مامون نہیں اور قاتل وحی نہیں، تو ایسے شخص کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟
امام احمد بن حنبل کے چہرے کی کیفیت بدل گئی. آپ نے فرمایا پتر ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں, بیمار ہو عیادت نہ کرنا, مر جائے اس کے جنازے میں نہیں جانا. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے. تاریخ کے اوراق میں اس سے بڑا حدیث کا کوئی عالم میں نے نہیں پڑھا. امام احمد بن حنبل نے کہا پتر ایسے شخص سے جنازے میں بھی نہیں جانا, سلام بھی نہیں کرنا, کچھ نماز بھی نہیں پڑھنی. اب تم دین سکھاؤ گے امام احمد بن حنبل کو؟ احمد بن حنبل کو چھوٹا شخص ہے, کوئی چھوٹی شخصیت کا نام ہے. جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگتے تھے قبر پر, وہ فتنے میں, علماء تو جانتے ہیں مسئلہ, قرآن کو مخلوق کہنے والا ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو آپ کہتے ہیں قرآن مخلوق نہیں, اللہ کا کلام ہے. تو بادشاہ سے گھبرا تو اسے پکڑ کے جیل میں بند کر دیا. اس نے کہا کہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ میری لاش یہاں سے باہر نہ جائے, لوگوں کو جنازے کا پتہ نہیں چلے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا تو نہیں بتائے گا, میرا رب لوگوں کو بتا دے. اور جس دن امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا, ان کی زندگی کی آخری رات ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہر ولی کے خواب میں تشریف لے کر آئے. آپ نے میں احمد بن حنبل کے جنازے میں بغداد کے اندر پہنچ جاؤں. اور تاریخ کا بہت بڑا امام, جرا تعدیل کا امام, امام ذاتی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ احمد بن حنبل کے جنازے میں 25 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی. 25 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی. تاریخ بغداد کی روایت, ابو الفتح ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جنت کے دروازے پر کھڑا ہے. تو میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں, فرشتے مجھے کہتے ہیں چل اندر, لیکن پہلے اس بوڑھے سے پوچھتے ہیں اس کو اندر لے جائیں, اس نے کہا لے جاؤ. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے یہ احمد بن حنبل ہے. اللہ نے جنت کے دروازے پر کھڑا کیا ہوا ہے کہ اہل سنت کے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دینا. اتنا بڑا نام. اس کے بعد آئیے آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اور امام مالک کا یہ قول مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات میں لکھا ہے, مکتوب, مشہور مکتوب ہے, دوسری 51 نمبر مکتوب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو میرے سامنے صدیق اکبر کی بے ادبی کرے یا ان کو گالی دے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی کرے, میں اس سزا میں فرق نہیں رکھوں گا. دونوں صحابی رسول اللہ جلیل القدر ہیں, میں دونوں کو برابر کی سزا دوں گا, چاہے وہ بے ادب سیدنا ابو بکر صدیق کا ہو, چاہے وہ بے ادب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مالک نے فرمایا میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے. گو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجات میں بہت کم ہے صدیق اکبر سے, لیکن شرف صحابی میں بھی دونوں برابر ہیں. دونوں ہے تو صحابی, دوستو ہے تو صحابی. تو لکھنے والا کون ہے؟ مجدد الافسانی, جو خود فرماتے ہیں الحمدللہ میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں حدیث نعمت کے طور پر اللہ نے میرے خمیر کو مصطفیٰ کے خمیر سے تیار کیا. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قول امام مالک کا لکھا, شفا والے نے بھی لکھا, امام احمد بن حنبل کا بھی آپ نے سنا. اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر آئیے, عقیدہ طحاویہ حنفیوں کے عقیدے کی کتاب ہے. اس کے اندر امام ابو حنیفہ کی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف صحابہ کے ذکر خیر ہی کریں گے, ان کے عیبوں پر کوئی گفتگو نہیں کریں گے, اور اپنی زبانیں بند کریں گے اور ان کو سلام کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, آپ سے پوچھا یہ صحابہ کی جنگیں ہیں, آپ نے فرمایا اللہ نے ہماری تلواروں کو اپنے خون سے محفوظ رکھا, ہم ان کی عزتوں کو اپنی زبانوں سے محفوظ رکھتے ہیں. ہم کوئی بات نہیں کرتے, ہم ان کے لیے بات کہنا ہی نہیں چاہتے, ہم سب کو سلام کرتے ہیں. بھئی اہل سنت کے 4 امام ایک طرف کھڑے ہیں, اس کے علاوہ کوئی سوچ ہے تو وہ اس کی ذاتی سوچ ہے, وہ اہل سنت کی سوچ نہیں ہے. آپ کے علاقے کی مشہور شخصیت تاجدار گرڑا پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ, جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے. ملفوظات مہریہ دیکھیے, آپ نے فرمایا کہ صحابہ کی زندگیوں میں جو کچھ ہوا وہ اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا کیونکہ اس کے درمیان فیصلہ کیوں نہیں کیا. ہم سب کا ادب کرتے ہیں, صحابہ جانے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اچھا یہ بات ہوئی بھی, یہ لوگوں کے دلوں میں یہ شرارت کا
خیال و گمان کیسے آیا؟ تو میں آپ کو سادات کے بزرگ کا یہ حوالہ دے دیتا ہوں. بزرگ کا نام ہے میر سید علی ہمدانی، 7ویں صدی کا بہت بڑا نام ہے. یہ جو آپ کے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں یہ سارے یہ اوراد فتیحہ پڑھتے ہیں. صبح وظائف میں اوراد فتیحہ یہ میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا وظائف ہے. آپ نے پوری دنیا پھر 1400 اولیاء اللہ سے ملاقات کی ہے. 1400 اولیاء سے ملے. خود لکھتے ہیں الاتباع میں شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ میر سید علی ہمدانی اتنا بڑا سید آدمی ہے کہ 1400 ولیوں سے ملے اور 1400 ولیوں سے انہوں نے کلمہ فتح لکھا کہ تمہیں کس کلمے کی بدولت اللہ کا وصل ملا ہے، اللہ کی قربت ملی ہے. وہ کلمات لکھے تو وہ کلمات ملا کے اوراد فتیحہ. وہ کلمات کیا ہیں؟ اوراد فتیحہ. 10,000 کشمیر کے لوگ مسلمان انہی کے حق میں. یہ گلگت کے راستے سے کشمیر آئے تھے، خبروں میں انہوں نے مسجد کی بنائی تھی. اتنے بڑے سید حمید سید ہمدانی مولا علی مشکل شاہ سید احمد خان الزہرا کے اولاد میں سے ہیں. آپ نے کتاب لکھی ہے خواطریہ، یعنی دل کے اندر شیطان کے وسوسے سے دل میں شیطان کیسے داخل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا شیطان کا ایک اور بھی حربہ اس سے لوگ سمجھتے ہیں. خواطریہ کے اندر لکھتے ہیں وہ 10 صفحے کا رسالہ ہے، 5ویں صفحے پر ان کی یہ بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ شیطان لوگوں کے دل میں پہلے اہل بیت کی محبت پیدا کرتا ہے، یہ تخم ایمان ہے. کہتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا بیج ہے، ایمان کی بنیاد ہے. لیکن کچھ دیر اگر یہیں تک ٹھہرا رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس محبت میں پھر غلو کرواتے ہوئے صحابہ پر تبرہ کرواتا ہے. کہنے لگے یہ صحابہ کو جو تبرہ کرواتا ہے یہ شیطان کا حربہ. انسان سمجھتا ہے وہ یہی سمجھ رہا تھا میں اہل بیت کی محبت میں گرفتار ہوں. لکھنے والا بھی اہل بیت کا امام ہے. اور کہتے ہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا یہ تم نے اوراد فتیحہ لکھی ہے، میری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے. وہ بھائی دین بڑوں سے سیکھو، بڑوں نے کیا سمجھا اس کو. تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے پر دین موقوف نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق رحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کوئی سوالات؟